بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے چند مسائل رکھ رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا ایک سوال ہے کہ کیا عورت حالت حیض یا نفاس میں بسم اللہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھیں گے یا صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور کیا تلاوت کے شروع میں ہر صورت میں اعوذ باللہ پڑھیں گے یا صرف پہلی ہی صورت میں پڑھیں گے جب شروع کی جائے؟ اور حرام چیزوں پر بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے، اور بغیر وضو کے بسم اللہ کو چھونا کیسا ہے؟ ان تمام مسائل کا جواب میں آپ حضرات کو تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 سے لے کے 77 تک آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تمام مسائل کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بغیر وضو کے، چاہے وہ حالت حیض ہے، حالت نفاس ہے، یا پھر جو ہے حالت جنابت ہے، یعنی کہ شوہر بیوی کے جو تعلقات ہیں اس وجہ سے غسل فرض ہوا ہے، یا پھر بغیر وضو ہے، کسی بھی شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے، جیسے کہ لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کے علاوہ کسی کاغذ پہ لکھا ہے تو کاغذ کو اس جگہ سے چھونا بالکل جائز نہیں ہے جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے بغیر وضو کے بسم اللہ کو چھونا۔ اب آتے ہیں کہ حرام چیزوں پر بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے۔ مثلا کوئی جواری جوئے کے پیسے جمع کر کے رکھ رہا ہے کہ یہ میں جوا کھیل رہا ہوں، اور وہ پیسے اس نے لگائے اور اس پہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جیتوں گا، یا سٹے کے پیسے ہیں ان پہ کہے وہ یہ میں سٹے پہ لگا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے آئیں گے، اس طریقے سے عقیدہ رکھ کے، یا پھر جو ہے کوئی شراب کا کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اس میں پیسے لگا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کوئی سود پہ پیسے دے رہا ہے اور سود کو منافع سمجھ کے لے رہا ہے، حالانکہ سود تو حرام ہے، اور وہ پیسے دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سود کی نیت سے، تو یہاں پر بھی بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ان ذرائع سے کمائی جو ہوگی اور ان سے جو کھانا خریدا جائے گا اس کھانے پر بھی بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، علماء کے دو قول ملتے ہیں، ایک تو حرام اور ناجائز کا، دوسرا ملتا ہے کہ ایسا کام کرنے والا آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی کہ اس پہ کفر آ جاتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ بالکل نہ پڑھا جائے، بالکل بھی اول تو حرام کام ہی نہ کیا جائے، بالکل بھی حرام کام نہ کرے۔ حرام جو ہے انسان کو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، حلال چیزوں کو اختیار کرے، حلال چیزوں کے لیے بسم اللہ پڑھے۔ اب آتے ہیں کہ تعوذ، یعنی کہ نماز کی ہر رکعت میں تعوذ، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، کیا نماز کی ہر رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے یا نہیں؟ یا تلاوت کرتے وقت جو ہے نماز کی تلاوت کرتے وقت جو ہے قرآن کی ہر صورت میں جب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، جیسے کہ قرآن کی ہر صورت میں لکھا ہوا ہے سورہ برات کے علاوہ، تو کیا اعوذ باللہ بھی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھے نماز کی پہلی رکعت میں، یعنی کہ ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر اعوذ باللہ کا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ تلاوت کرتے وقت قرآن کریم کی، نماز سے باہر کی بات کر رہا ہوں، شروع میں جب آپ شروع کریں گے تلاوت کو وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت کرتے وقت سورت پوری ہو گئی، آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک مسئلہ تو یہ تلاوت کے تعلق سے۔ نماز میں تلاوت کے تعلق سے بھی یہی حکم ہے کہ پہلے رکعت میں آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، اس کے علاوہ آپ پوری نماز میں، یعنی کہ جتنی رکعت کی آپ نے نیت باندھ رکھی ہے ان میں 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت چاہے جتنی کی باندھ رکھی ہے اس میں صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ آپ کسی رکعت میں پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر جو اگلا مسئلہ ہے وہ بھی حل کر دیتا ہوں کہ نماز کی ہر رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ یاد رکھے جب سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورت ملا رہے ہیں وہاں پر بسم اللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے۔
اس لیے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے نماز کی ہر رکعت میں، یہاں پر یہ بات یاد رکھے۔ اور علماء نے امت کا اجماع ہے اس پہ کہ بسم اللہ پڑھنا سورہ فاتحہ سے پہلے یہ سنت ہے، اور بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم جو ہے پہلے شروع سے ہی یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس پہ دونوں پہ عمل ہو جائے گا، واجب پہ بھی اور سنت پہ بھی، اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ واجب کا ہی فتویٰ اللہ کی طرف سے آ جائے، حالانکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے، دونوں میں سے ایک پہ، لیکن جب ایک پہ عمل ہو رہا ہے تو دوسرے پہ خود عمل ہو رہا ہے۔ اگر ہم سنت سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو واجب پہ خود عمل ہو رہا ہے، اور واجب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر سنت پہ خود عمل ہو جا رہا ہے۔ تو امت کا اجماع اس پہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے نماز کی ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب آتے ہیں کہ حالت حیض یا نفاس کی حالت میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے۔ تو یاد رکھے، اگر آپ نے تلاوت کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو پھر گناہ کا ارتکاب ہوا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ یاد رکھے، حالت حیض یا نفاس میں جیسے قرآن کی تلاوت کرنا ناجائز ہے، بالکل اسی طریقے سے بسم اللہ کی تلاوت کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ خود جو ہے قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ نمل کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو جو ہے حالت حیض میں تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی، لیکن کھانا بناتے وقت، گھر میں جھاڑو لگاتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت جس میں بسم اللہ کا پڑھنا جائز ہے۔ حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حلال اور مباح کام، ان سارے کاموں میں دعا کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیں، نیت کے اوپر یہاں دخل آ گیا۔ اگر نیت تلاوت کی ہے تو ناجائز ہے، اور صرف دعا کی نیت ہے کہ میں کھانا کھانے بیٹھ رہی ہوں بسم اللہ وبرکت اللہ، کھانا بنا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پی رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سونے کے لیے لیٹی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بطور دعا اگر آپ پڑھ رہی ہے تو پھر تو آپ کے لیے جائز ہے، اور اگر تلاوت کی نیت سے پڑھ رہی ہے تو پھر قطعاً اجازت نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے، جیسے کہ حالت حیض اور نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت ناجائز اور حرام ہے۔ یہ تمام مسائل میں نے آپ کو تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 سے لے کے 77 تک آپ کھول کے دیکھ لیجئے، تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔